السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 2022 میں فی آدمی کے ذمے کتنا صدقہ فطر آتا ہے اور کس اعتبار سے ہم نے صدقہ فطر ادا کرنا ہے، یہ بہت اہم ویڈیو ہے، اس کو آخر تک لازمی سماعت فرمائیے گا۔ یہ بتانے سے پہلے تھوڑی یہ بات سمجھ لیجئے کہ صدقہ فطر کس پر واجب ہے۔ صدقہ فطر ہر اس انسان پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہے۔ جو زکوٰۃ کا نصاب ہے وہی صدقہ فطر کا نصاب ہے۔ زکوٰۃ کا صرف تھوڑا سا اضافہ اس کے اندر ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ سونا ہے، چاندی ہے، ٹھیک ہے، مال تجارت ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ نقدی پیسے موجود ہیں، 4 چیزیں۔ اور صدقہ فطر کے اندر جو 5ویں چیز ہے وہ یہ ہے کہ ضرورت سے زائد گھر میں سامان پڑا ہوا ہے۔ زکوٰۃ میں یہ نہیں ہے، زکوٰۃ میں 4 چیزیں ہیں، مال تجارت ہے۔ اب ضرورت سے زائد گھر میں سامان پڑا ہوا ہے، مشین ہے، ایک مشین استعمال میں نہیں ہے، دوسری مشین استعمال میں ہے، گاڑی ہے، 2-3 گاڑی ہے، ایک گاڑی استعمال میں، دوسری استعمال میں، جو ضرورت سے زائد سامان ہے، ٹھیک ہے، ضرورت سے زائد سامان ہے یہ۔ اب ان تمام اگر اس کی جو قیمت ہے، جو ضرورت سے زائد سامان ہے، زکوٰۃ کے اندر سال گزرنا شرط ہے، صدقہ فطر کے اندر سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ صدقہ فطر کے اندر اگر آپ کے پاس عید والے دن صبح صادق کے وقت، صبح صادق کا وقت کب ہوتا ہے؟ جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اس وقت صبح صادق کا وقت شروع ہے، اس وقت کسی کے پاس اتنا مال آ گیا ہے، 52.5 تولہ چاندی کے مقدر، مجھے ایک ساتھی بتا رہا تھا 12,000 روپے بنتے ہیں۔ اگر اس کے مقدر پیسے اس کے پاس آ گئے ہیں صبح صادق کے وقت، تو عید سے پہلے اس کو صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے۔ زکوٰۃ میں سال شرط ہے، سونا ہے، چاندی ہے، ٹھیک ہے، نقدی ہے، مال تجارت ہے، سال گزرنا شرط ہے۔ لیکن صدقہ فطر کے اندر سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ کسی کے پاس اتنے پیسے اچانک آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، 52.5 تولہ چاندی کے مقدر، چاہے وہ سونے کے اعتبار سے ہو، چاندی کے اعتبار سے ہو، ٹھیک ہے، یا پھر وہ نقدی ہو، یا پھر اس کے پاس گھر میں ضرورت سے زائد سامان پڑا ہوا ہے، یا پھر سب کو ملا کر اتنے بنے ہیں، کسی بھی اعتبار سے اتنے پیسے اس کے پاس آگے ہیں، اس آدمی کے اوپر صدقہ فطر بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ رمضان میں بھی ادا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ عید سے پہلے بھی ادا کر سکتا ہے۔ عید نماز پڑھنے سے پہلے ادا کرے۔ عید نماز پڑھنے کے بعد عید نماز تک اس نے ادا نہیں کیا تو اس کے اوپر معافی نہیں ہے، اس کو پھر بھی ادا کرنا پڑے گا، لیکن فضیلت پہلے ادا کرنے کی ہے، ادا تو بعد میں بھی ہو جائے گا، اس کے ذمہ معافی نہیں، لیکن ادا کیا کرنا ہے؟ عید نماز سے پہلے ادا کرنا ہے۔ اگر کوئی نہیں کرتا تو معافی نہیں ہے، اس کو بعد میں بھی کرنا پڑے گا، لیکن فضیلت کم ہو جائے گی اس کے لیے۔ پھر وہ پڑھ رہا تھا، وہ صدقے کی وجہ وہ فطر کی وجہ صرف صدقہ بچ جائے گا، وہ صرف آپ کے ذمہ سے قرض ادا ہو جائے گا۔ کوشش کریں کہ رمضان المبارک میں ادا کر دے، تاکہ جو ضرورت مند ہے، جو حاجت مند ہے، وہ اپنی ضروریات کو، اپنی حاجت کو پورا کر لے وہ، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے کس اعتبار سے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو آج میں آپ کو وہ بتانا چاہتا ہوں، وہ کتنی مقدار ہے۔ دیکھیں، گندم کا اعتبار کیا جاتا ہے، جو کا اعتبار کیا جاتا ہے، کشمش کا اعتبار کیا جاتا ہے، کھجور کا اعتبار کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو گندم کا اعتبار کیا جاتا ہے، یاد رکھیے، یہ پورے 2 کلو، احتیاطاً 2 کلو گندم میں بات کر رہا ہوں۔ میرے پاس اس وقت جامعہ اشرفیہ کا فتویٰ موجود ہے، ٹھیک ہے، جہاں پر لکھا ہوا ہے گندم کے اعتبار سے پورے 2 کلو 120 روپے، کیونکہ لاہور میں ہے، لاہور کے جو ارد گرد جو علاقے ہیں، آپ خود جا کے معلوم کر لیں، میں آپ کو آئیڈیا دے رہا ہوں کہ ہمارے یہاں پر یہ ریٹ ہے، اس اعتبار سے پورے 2 کلو گندم 120 روپے کی ہے، فی آدمی کے ذمے وہ اتنا ادا کرنا ہے۔ یاد رکھیے، جو باپ ہے، جو مالدار باپ ہے جس کے اوپر صدقہ فطر ہے، اس کے اوپر وہ خود کا بھی ادا کرے گا اور اپنی نابالغ اولاد کا بھی ادا کرے گا، جو نابالغ اولاد اس کا بھی ادا کرے گا، ٹھیک ہے۔ بیوی کی طرف سے ضروری نہیں کہ اگر وہ ادا کر دے تو احسان، اچھی بات ہے، لیکن وہ بھی بیوی کی اجازت سے صدقہ فطر ادا کرے گا وہ، ٹھیک ہے۔ اگر بالغ اولاد کی طرف سے ادا کرے تو اس کی اجازت سے ادا کرے گا، بھائی میں آپ کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر رہا ہوں، بیوی میں آپ کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر رہا ہوں، آپ اجازت دے دیجیے، جو اجازت دے دے تو آپ اسے ادا کر دیں، لیکن اپنی طرف سے، اپنی بالغ اولاد کی طرف سے اس پر ادا کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نارمل آدمی ہے، مالدار نہیں ہے، تو پھر گندم کے اعتبار سے آپ دے سکتے ہیں 120 روپے۔ اگر آپ 30 روزوں کا فدیہ دینا چاہتے ہیں تو پھر 3600 روپے بنتے ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ اگر آپ جو کے اعتبار سے دینا چاہتے ہیں پھر 3.5 کلو جو، جس کی قیمت بن رہی ہے 280 روپے، فی آدمی کے ذمہ 280 روپے بن رہی ہے۔ اگر آپ اوپر درجے کے آدمی، تھوڑے سے مالدار، تو جو کے اعتبار سے دے دیں۔
اگر آپ اس کا پورے روزوں کا فدیہ دینا چاہتے ہیں کسی ایسا شخص کا جو بیمار ہے جس کے ٹھیک ہونے کے چانس نہیں ہے تو پھر 8400 روپے اس کے پورے مہینے کا فدیہ بنتا ہے. بات سمجھ آ رہی؟ اگر آپ جو کے اعتبار سے اگر اللہ مال دے رکھے تو پھر کشمش کے اعتبار سے دیجیے آپ. فی آدمی کے ذمے میں لاہور کی بات کر رہا ہوں، لاہور جامع شریف کا حتفہ ہے، اس اعتبار کے جو ارد گرد علاقے آپ اپنے علاقے میں پشاور میں ہے، فیصلہ آباد جہاں پر بھی ہے وہاں پر ان چیزوں کو معلوم کر لیں کہ ان کی قیمت کی اس اعتبار سے آپ دے دیں. ٹھیک ہے. کشمش ہے وہ 2100 روپے بن رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس اعتبار سے آپ دے دیں آپ 2100 روپے فی آدمی کے ذمے. ٹھیک ہے. 3.5 کلو کشمش قیمت معلوم کریں. اب پورے مہینے کی کتنے بنتا ہے؟ یہ بنتی ہے 63,000 روپے بنتے ہیں. یہ پورے مہینے کے 63,000 روپے بنتے ہیں. اس اعتبار سے آپ دے دیں آپ. کچھ حساب کتاب میں غلطی ہو جائے معذرت. آگے کھجور کے اعتبار سے دے دیں آپ. کھجور 3.5 کلو. ٹھیک ہے. یہ کتنے کی بن رہی ہے؟ یہ 1050 روپے کی بن رہی ہے. 1050 روپے کی بن رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ کھجور کے اعتبار سے دے رہے ہیں، صرف گندم کے اعتبار سے جو آپ نے دینا ہے وہ پورے 2 کلو دے رہے ہیں، احتیاطاً 2 کلو. اس کے علاوہ آپ جو کے اعتبار سے دے رہے ہیں، کشمش کے اعتبار سے دے رہے ہیں، کھجور کے اعتبار سے دے رہے ہیں، تو یہ آپ کو 3.5 کلو کے اعتبار سے دینے پڑے گے آپ کو. ٹھیک ہے. وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جو ایک فی آدمی کے ذمے جو صدقہ فطر ہے وہ 280 روپے ہے. ٹھیک ہے. اور گندم کا 120 روپے ہے، جو کا 280 روپے ہے، کشمش کا 2100 روپے ہے، کھجور کا 1050 روپے ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ اس اعتبار سے آئیڈیا لگا کر آپ اپنا صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں. فدیہ دینا چاہتے ہیں تو اسی کو آپ 30 پر، اگر 30 روز 30 پر کر لیں، اگر 29 ہے تو 29 پر کر لیں آپ. ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے آپ اس کو دے سکتے ہیں آپ. یاد رکھیے فدیہ اس شخص کا ہوتا ہے جس کے ٹھیک ہونے کے چانس نہیں ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے، اس کا آپ روزہ کا فدیہ دے سکتے ہیں. عام مریض ہے جس کے ٹھیک ہونے کے چانس ہے اس کے روزے کا فدیہ نہیں دیا جا سکتا. تو یہ تھا حوالہ. صرف گندم پورے 2 کلو، اس کے علاوہ آپ جو دے رہے ہیں کشمش کھجور یہ 3.5 کلو کے اعتبار سے آپ کو دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دے رکھا ہے تو اس اعتبار سے دیں آپ. اگر زیادہ مالدار ہے تو کھجور کے اعتبار سے دیں، کشمش کے اعتبار سے دیں. انشاءاللہ جتنا دیں گے اتنا غربا کو فائدہ ہوگا، اتنا اللہ کے ہاں آپ اجر پا لیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ تھا فتویٰ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا صدقہ فطر کے حوالے سے. تو میں نے جو مین مسائل تھے وہ بھی بیان کر دیے ہیں. اور کس کو دے رہا ہے یہ بات میں بھول گیا تھا، کس کو دے رہا ہے. یاد رکھیے صدقہ فطر ہم اس کو دیں گے جس کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کیونکہ صدقہ واجبہ ہے. اگر ہم اس شخص کو دیں گے جس کو زکوٰۃ نہیں لگتی تو ہمارا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا وہ 8 لوگ ہیں جن کو ہم صدقہ فطر دے سکتے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ وہ 8 لوگ کون ہیں نیچے لکھ دے دوں اپنے ڈسکرپشن میں. وہاں جا کر آپ میری ویڈیو مکمل بنا رکھی ہے، تفصیل کے ساتھ میں نے وہاں بات بیان کر رکھی ہے. وہ 8 لوگ کون سے ہیں، مساکین، فقیر، غربا، کوئی بھی لوگ ہیں، وہ 8 لوگوں کو میں نے نیچے بیان کیا ہوا ہے. آپ وہاں سے دیکھ کر وہ 8 لوگ دیکھ سکتے ہیں، ان کو ہم دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کسی کو صدقہ فطر دیں گے تو آپ کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا. سید کو نہیں دے سکتے آپ. ٹھیک ہے. جس کے پاس 52 تولہ چاندی کے بقدر پیسے ہیں اس کو نہیں دے سکتے. اس کے کم پیسے ہیں اس کو ہم دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تھا آج کا مسئلہ. دعا میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ کی برکتیں معاف فرمائے. چینل کو سبسکرائب کرو، اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.